ایسا ایک سوال ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے اللہ اکبر کے تو اپنے ہاتھوں اٹھاتے ہیں. بہت سے لوگ کان کی لوگ کو چھوتے ہیں, بہت سے لوگ تو ہاتھ کو ایسے آڑا کرتے ہیں, سامنے نہیں کرتے. ایک طریقہ اس کا کیا ہے؟ بہت سے لوگ تو بہت پیچھے رکھ دیتے, سر کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں ہاتھ پاؤں سے, ایسا کرتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, میں نے بھی دیکھا ہے جیسا آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے بھی لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے, مسجد نبی شریف میں بھی دیکھا ہوں اور بہت ساری جگہوں پہ کہ مختلف انداز سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت. یعنی کوئی ایسے کان پکڑتا ہے, کوئی ایسے کان کو چھوتا ہے, کوئی ایسے کرتا ہے, یعنی عجیب عجیب انداز ہے. اور یہ سب طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب طریقہ نہیں بتایا, ایسے کرنا یا ایسے کرنا یا ایسے کرنا یا ایسے کرنا, کان چھونا نہیں ہے. دیکھیے جو صحیح طریقہ وہ کیا ہے. میں دو حدیث بیان کرتا ہوں. ایک حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع. یہ بخاری مسلم حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ, اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے. دیکھیے یہ طریقہ ہے, اٹھاتے حذو منکبیہ, منکبیہ کہتے ہیں مونڈے کو, حذو منکبیہ یعنی مونڈے کے برابر. یہ نہیں کہ مونڈے کو چھونا ہے ایسے کر کے, نہیں, مونڈے کے برابر دونوں ہاتھ کو اٹھانا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر اولیٰ کہتے یعنی تکبیر تحریمہ, افتتح الصلاۃ جب نماز شروع کرتے, وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ اور جب آپ رکوع کے لیے جاتے اس وقت بھی ایسے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے دونوں مونڈے کے برابر. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور ایسے ہی جب رکوع سے اٹھتے تو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے. تو یہ طریقہ, یہ دونوں مونڈے کے برابر ایسے ہونا چاہیے, یہ قبلے کی طرف ہو, یہ دونوں, یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ قبلے کی طرف ہو اور مونڈے کے برابر ہو. تو ایک حدیث میں یہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اذا کبر, جب تکبیر کہتے تو رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ, یہ دونوں کان ہیں نا اس کے برابر, ایسے کان چھونا نہیں ہے بلکہ کانوں کے برابر. تو جب آدمی رفع الیدین کرے, چاہے وہ تکبیر اولیٰ میں ہو, تکبیر تحریمہ میں ہو, یا یہ کہ رکوع جاتے ہوئے ہو یا رکوع سے اٹھتے ہوئے ہو, یا 2 رکعت پڑھ کے اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو, اس وقت جب بھی وہ رفع یدین کرے تو اس کا یہ طریقہ ہے, دونوں کانوں کے برابر یا دونوں مونڈے کے برابر. ایسے نہیں کرنا ہے, نہ کان کو چھونا ہے, جیسے مونڈے کو چھونا نہیں ہے ویسے کانوں کو چھونا بھی نہیں ہے. اور ایک تو یہ غلط کرتے ہیں کہ کانوں کو چھوتے ہیں, اور دوسرا ہتھیلی ان کی قبلے کی طرف نہیں ہوتی ہے, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق یہ ہتھیلی دونوں قبلے رخ ہونا چاہیے, کانوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے یا سر کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے نماز شروع کرنے سے لے کر نماز ختم کرنے تک, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے, اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے, عورت ہو یا مرد, صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو صحیح ایسے ہے, ایسے ہاتھ اٹھائیں کانوں کے برابر یا مونڈے کے برابر, ایسے ہاتھ اٹھائیں, یہ صحیح طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.